کھولیں بھائی ذرا. ہم چاہ رہے ہیں کہ تقریب کو بہت باوقار بنایا جائے. بہت محتشم بہت مکرم میرے احباب موجود ہیں. تو یہ جو محفل جو سجی ہے اس میں سب سے اہم ترین کردار ہے الیکشن کمیشن کا, اور جس کے 3 ہمارے ممبران تھے, جن میں سب سے پہلے ممبر ہیں ہمارے جناب, ہیلو اس کو کھول دیں یار, ہیلو آواز, جس ہمارے سب سے پہلے سینئر ممبر ہیں جناب محترم منتظم منصرم مکرم محتشم جناب اکمل رامے صاحب, جو واقعی ایک باکمال صحافی ہیں. انتہائی سینئر صحافی ہونے کے ناطے انہوں نے ایک حقیقی رنگ بھر دیا اس الیکشن کمیشن کے اندر اور انتخابات اور چناؤ کے اندر, اور یہ اس بات کے بھی مستحق ہیں کہ ان کو ایک کریڈٹ دیا جائے کہ انہوں نے صحافت کو ایک نئی جہت دی اور نئی توانائی دی شجاع آباد میں. تو ان کی خدمات کے اعتراف میں ہم گزارش کریں گے جناب سلیم اختر قریشی صاحب سے, وہ تشریف لائیں اور انہیں مالا پہنائیں. اس کے بعد تیار ہیں جناب دلشاد شیروانی صاحب, شادمانی شادہ و فرحاں چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا نورانی چہرہ الیکشن کمیشن کے دوسرے ممبر جناب دلشاد خان شیروانی صاحب تشریف لائیں. یہ مالا ان کی نظر. تیسری مالا کے مستحق ہیں الیکشن کمیشن کے نوجوان دلشاد بھٹی صاحب, آپ بھی سٹیج پہ تشریف لائیں. چلیں ان کی مالا یہ آپ کی نظر ہوگی, ٹھیک ہے سر. اچھا, اس کے بعد سب سے سینئر عہدہ ہے ہمارا جناب صدر صاحب کا, نرم گرم گفتگو اور گرم دم جستجو, خوش الحان خوش مزاج خوش روح جناب جاوید احمد فیض صاحب. انہیں اکمل رامے صاحب انہیں مالا پہنائیں گے. اس کے بعد وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, رفیق مغل کی طرف میرا اشارہ, وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, کردار جس کا بے داغ اور ضرب ہے کاری. تشریف لائیں جناب چیئرمین جناب چھوٹے قد کے بڑے قداور بڑی قامت کے جناب رفیق مغل صاحب, جناب اکمل صاحب. اچھا, جو میں پڑھتا رہوں وہ تمام منتخب عہدیداران میں پڑھتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنا نام لے لیں. میں نو منتخب اس بات کا حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کی نظریاتی و جغرافیائی سرحد کی حفاظت کے لیے مصروف کار شخصیات و افراد کی عزت نفس کا محافظ رہوں گا, اداروں کے وقار کا تحفظ کروں گا, مظلوموں کی امداد کروں گا, کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا, اپنا دامن ہر قسم کی کرپشن سے پاک رکھوں گا, اور پریس کلب شجاع آباد کے آئین کی پاسداری کروں گا. رب ذوالجلال مجھے اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. بہت مبارک. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین. معزز مہمانان گرامی،
قابل احترام صحافی حضرات، تقریر تو نہیں بنتی، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہر مکتب فکر نے، ہر شعبہ حیات کے سے وابستہ لوگوں نے الیکشن کرائے۔ شجاع آباد میں بھی صحافی تنظیمیں اپنے اپنے عہدیداران منتخب کرتی چلی آئی ہیں۔ اس مرتبہ الیکشن کمیشن نے، جس میں محمد اکمل رامے صاحب ہیں، دلشاد شیروانی صاحب ہیں، دلشاد بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ، شفاف طریقے کے ساتھ اور نہایت دیانتدارانہ انتخابات کرائے، اور اس کے نتیجہ میں ہمارے صدر بھی منتخب ہوئے، دیگر عہدیداران بھی منتخب ہوئے۔ میں ان تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الیکشن کمیٹی اور الیکشن کمشنر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ فرائض بخوبی سر انجام دی۔ ان کے لیے بھرپور تالیاں بجاؤ۔ اس سے پہلے راؤ زاہد صاحب ہمارے صدر رہے، ان کی کابینہ رہی۔ انہوں نے صحافیوں کے مسائل کے حل کے لیے، صحافت کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے عرصہ صدارت میں جلیل القدر بہترین خدمات سر انجام دی۔ میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنی محنت و دلجوئی کی بنا پر اپنا دورانیہ کامیاب طریقے سے گزار کر گئے۔ بجز اذن کلام کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ، بجز اذن کلام اور انسان کے جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ جس معاشرے میں سامراج کی غلامی ہو، وہاں جینے کا ہنر انسانیت کے لیے مانگتے ہیں۔ عدم مساوات ہو، وہاں انسان کے لیے جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ لسانی تعصبات ہوں، وہاں انسان کے لیے جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ فرقہ وارانہ اختلافات ہوں، وہاں انسان کے لیے جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام اور انسان کے جینے کا ہنر مانگتے ہیں کہ ہمارے قلم سے اللہ کے فضل و کرم سے، خدا کا خاص فضل و کرم رہا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالی گئی۔ ہم نے اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، ہم نے خون دیا ہے، ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مظلوم دوستی، ظالم کے خلاف ہمارا قلم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت ہوا۔ کوئی کرپشن نہیں کی، قلم کے مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام اور انسان کے جینے کا ہنر مانگتے ہیں۔ اور صحافی دوستوں سے گزارش کروں گا، جو نومنتخب قیادت سامنے آئی ہے،
नौमुंतखब अहदेदारान सामने आए हैं, 3 चीज़ें जहन नशीन कर लें। आपको क़यादत मिली है प्रेस क्लब शुजाआबाद की, 3 चीज़ें जहन नशीन करें। तहम्मुल, तदब्बुर और तफक्कुर। जब ये 3 चीज़ें आप सामने रखेंगे, तहम्मुल से काम लेंगे, तदब्बुर से काम लेंगे, तफक्कुर से काम लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप किसी महाज पर नाकाम नहीं होंगे। बाकी रास्ते के मसाइल, उलझने, ये इस शोबे का हिस्सा हैं। अल्लाह आपको मज़ीद इस्तकामत दे, हौसला दे, तवानाई दे, आपके जज्बों में रहनाई और बरनाई दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शुक्रिया। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने शहर के तमाम सहाफ़ी बिरादरान और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, सबको सलाम पेश करता हूँ। और साथ ही साथ शुजाबाद में ये जो प्रेस क्लब मुत्तफ़िक़ा तौर पे बना, आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला ये गुलदस्ता जो आप लोगों ने मिलजुल कर बनाया है, ये कामयाबी और कामरानियों के साथ अपना काम अदा करता रहे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस शहर में सहाफ़ी बिरादरी अपने जोश, जज्बे और वलवले के साथ काम करती है, वहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी भी आती हैं। जवाहर भाई भी जिक्र कर रहे थे, मेरे भाई ने इनका हुक्म हुआ तो स्टेज पे आ गया मैं भी। लेकिन यह है कि बाद दफ़ा आप लोगों को बहुत सारे थ्रेट भी होते हैं। अपनी जान को हथेली पर रखकर कुछ जगह ऐसी भी होती हैं कि वहाँ पर आप लोगों को जाना पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि ये भी आप लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी होती है कि किसी के इंसाफ के लिए आप जब अपने आप को रिस्क पर डालते हैं। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। बाकी मुझे बड़ी खुशी हुई कि शुजाबाद में एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर प्रेस क्लब बन गया। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि अगर, क्योंकि मैं इंतहाई मादरत के साथ तजवीज़ होगी, अगर खुदा ना खास्ता कुछ लोगों की कमी हो, कोई बाइफर्केशन हो रही हो कहीं पर, तो सबको आप अपने पैरों के नीचे लें और सब मिलजुल कर काम करें। तो मैं ये समझता हूं कि अगर शुजाबाद में एक ही ये प्रेस क्लब आप लोगों की जज्बे और कुर्बानी की वजह से, प्यार और मोहब्बत की वजह से अगर ये बन जाएगा, तो मैं समझता हूं कि इसमें शहर में तरक्की में आपका बहुत बड़ा रोल होगा। जहां पे कोई करप्शन और दीगर मामलात नजर आते हैं तो वो ये जरूर सोचते हैं कि हमें चेक करने वाले भी दुनियावी तौर पर बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि इस सारे अपने गुलदस्ते को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए अपने साथ अपने दोस्तों को, भाइयों को मिलाते चलें। और नेक्स्ट टाइम जब कोई अपॉर्चुनिटी और मिलेगा तो अल्लाह करे कि आपका गुलदस्ता और बड़ा होगा इंशाअल्लाह। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ
آپ تمام لوگوں کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی دعوت دی، ہماری عزت افزائی کی، اور آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس گلدستے کو کامیابی سے کام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سے بھی وہ کام لے جو ہم آپ مل جل کر اس شہر کی ترقی کے لیے کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں کوئی ذہن بنا کے دنیا آیا تھا، میں تو بس حاضر ہونے آیا تھا۔ شجاع آباد کے بہترین چہرے، انٹلیکچوئلز، ڈاکٹر صاحبان، رفیق قریشی صاحب، خاص طور پہ صحافیوں کے استاد سلیم قریشی صاحب، اور ادھر میں دیکھ رہا ہوں جاوید صاحب ماشاءاللہ ماہران تعلیم اور ینگ صحافی، اور یہ ساری الیکٹڈ باڈی، ایک ایک کا نام میں کیسے، وین صاحب بیٹھے ہیں، مغل صاحب ہیں، اوری صاحب ہیں، مصور چھوٹا بھائی ہے میرا، باقی سارے پیارے بھائی، بڑی خوشی ہوئی۔ میں تھوڑی سی لاجیکل بات کروں گا۔ یہ ملک جو ہے وہ ہم نے کسی مسلح جد و جہد یا کسی گوریلا وارفیئر سے حاصل نہیں کیا تھا۔ کوئی فوج کسی فوج کے خلاف نہیں لڑی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے ایک عملی جد و جہد کی، علامہ اقبال کی ویژن کے مطابق، اور انہوں نے اپنا پروگرام مسلمانان ہند و پاکستان جو اس وقت آل انڈیا تھا ان کے سامنے رکھا، اور اس پہ ووٹنگ ہوئی، اور ایک دفعہ ووٹنگ میں آل انڈیا مسلم لیگ شکست کھایا، لیکن پھر پروگرام کو مزید ریفائن کر کے 1940 کی قرارداد کے مطابق مسلمانان نے آل انڈیا کو جو قائد اعظم کا پروگرام تھا وہ پسند آ گیا، اور پھر اس پہ ووٹنگ ہوئی۔ یہ جو 46 کا الیکشن تھا وہ پاکستان بنانے کی وجہ بنی کہ اس میں تمام اکثریتی مسلمانوں نے قائد اعظم کے پروگرام کو ویلکم کیا، اور ان کے مقابلے میں بھی بڑے بڑے لیڈرز تھے۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کوئی چھوٹے لیڈر نہیں تھے، ابوالکلام آزاد صاحب کوئی چھوٹے لیڈر نہیں تھے، حسین احمد مدنی صاحب کوئی چھوٹے لیڈر نہیں تھے، ڈاکٹر عنایت اللہ کوئی چھوٹے لیڈر نہیں تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن ان کا پروگرام یونائٹڈ انڈیا کا مسلمانوں کی اکثریت نے رد کیا اور قائد اعظم کے پروگرام کو پسند کیا۔ الیکشن ہوا، الیکشن میں آپ کو قائد اعظم کی سرگردمی میں مسلمانوں نے اپنی رائے دی کہ ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں، یہ ملک بن گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے، بات کرتے ہوئے ڈر بھی بہت لگتا ہے کہ وہ پہلے شروع گئی ہائی جیک ہو گیا، مسلح لوگوں نے ہائی جیک کر لیا اس ملک کو، اور ابھی تک وہ قبضہ چھڑانے کی جد و جہد ہو رہی ہے۔ تو اس جد و جہد کا یہ چھوٹا چھوٹا حصہ ہے۔ ہر آرگنائزیشن، ڈاکٹرز ایسوسیشن، صحافی برادری کی ایسوسیشن، تاجروں کی ایسوسیشن، انجمن شہریان، اسٹوڈنٹس طلبہ یونینز، مزدور یونینز، ان سارے چھوٹے چھوٹے گروپس میں جو الیکشن پروسیس سے لیڈرشپ پیدا ہوگی وہی جا کے آگے ہماری قومی لیڈرشپ میں کنورٹ ہوگی۔ تو یہ مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے، ویسے تو سارے میرے بڑے بھائی ہیں، کوئی چھوٹے بھائی ہیں، کوئی برابر کے بھائی ہیں، آپ میں سے جو بھی بنے وہ حقدار ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے صحافی حضرات ہیں، لیکن یہ جو الیکشن پروسیس ہوا ہے مجھے اس میں بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اس میں حصہ لینے والے جو شکست کھا گئے ہیں ان کو زیادہ مبارکباد ہوئی کہ جنہوں نے شکست کھائی ہے وہ پروسیس کا حصہ بنے ہیں، اور اس پروسیس کے نتیجے میں ایک الیکٹڈ باڈی آئی ہے، وہ الیکٹڈ باڈی ریپریزنٹیٹیو ہے پراپر صحافیوں کی۔ اور اس کو میں ایک ایڈوائز اور کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ ایک گروپ میں نہ رہے۔ مجھے بتایا مصور نے کہ کوئی ایک گروپ کے 48 صحافیوں نے الیکشن پروسیس میں حصہ لیا۔ میرے حساب سے تو یہ یہاں پر کوئی 150-200 صحافی میرے اندازے کے مطابق، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، تو وہ سارے گروپ مل کے آئندہ سال اس پروسیس میں حصہ لیں
اور ایک باڈی بنائے پریس کلب، ایک یونائٹڈ ہو، سلیم صاحب کی سرکردگی میں، عمیر صاحب کی، اکمل صاحب کی، باقی بھی سینئر حضرات جن کا مجھے نام نہیں ذہن میں آ رہا، تو ان کو ایک گروپ میں آ کے یہ پروسیس کروائیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے. میں پھر کہوں گا کہ میں اپوزٹ گروپ کو زیادہ مبارکباد دیتا ہوں. جیتنے والوں کو بھی مبارکباد، لیکن ہارنے والوں کو ڈبل مبارکباد، کیونکہ انہوں نے جیتنے والوں کی لیجیٹیمیشن کو کنفرم کیا، ان کو ایک لیگل وے آؤٹ دیا ہے کہ آپ واقعی نمائندہ ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اور یہ تمام جو گروپ رجسٹرڈ پریس کلب بنا تھا، اس کے جنرل سیکرٹری خالد محمود صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. اور یہ پہلی بار جو الیکشن ہمارا پروسیس ہوا ہے، اس میں تمام حصہ لینے والے افراد کو جنہوں نے ہمیں اعتماد کیا ہم پہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شجاباد سے تمام جو ہمارے دوست اور علاقے کے معززین حاضر ہوئے ہیں، دوست آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ملے ہیں، وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شجاباد کی پریس کلب کی جو مقصد بنایا گیا تھا، ہم اس کے اوپر کام کریں گے. اسی بلڈنگ کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عبارت بننے کی کوشش ہے، اس کے اندر ہم بھی ایک اینٹ کا حصہ بنے ہیں. اور یہ عمارت انشاءاللہ اتنی مضبوط بنے گی کہ تمام شجاباد کے جو صحافی ہیں وہ اس میں شامل ہو کر بھی، اور جو اب تک موجود ہیں ان سب کو جتنا کام کرنے کا موقع مل رہا ہے، شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے مسائل اپنی جگہ، لیکن ہم شہر کے مسائل کو روشن کرتے ہیں، اور آپ کے جو علاقے کے افسران ہوتے ہیں ان تک یا ضلعی انتظامیہ تک جو ہم پہنچاتے ہیں اور اس کو حل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. شجاباد کے تمام مسائل کو ہم بار بار ہم ایک بات کہتے ہیں، استاد سلیم اختر قریشی صاحب اکثر بات کرتے ہیں، اور اسی بات کو میں کہہ کے آپ سب سے اجازت مانگتا ہوں. ہم خبر لیں گے بھی صحیح اور آپ کی خبر دیں گے بھی صحیح، اور اس فکرے کے اندر ہی ساری صحافت ہماری چھپی ہوئی ہے جی. اور تمام میں ساتھیوں کا بے حد مشکور ہوں. سینئرز نے اس دفعہ جو ہمارے لیے یہ جگہ دی ہے، اس جگہ کی انشاءاللہ لاج رکھیں گے اور سب مل کر ہم کام کریں گے. اور باقی جو ہو سکے گا شہر کے مسائل کو تو پریس کلب ہمیشہ ہی نامینیٹ کرتے. دیکھیں 2024 کے اندر جو بھی وقوعے ہوئے ہیں، پریس کلب شجاباد اس میں واضح طور پہ نظر آیا، اور پریس کلب شجاباد کے ہی نمائندے سارے اس خبر کو ہائی لائٹ کرنے میں اپنی دن رات محنت کی ہے. چاہے رات کے 12 بجے ہوں، چاہے آپ کے بیٹ کا علاقہ ہو. مجھے تو ایسی تربیت ملی ہے. میں سلیم اختر قریشی صاحب کی اس حوالے سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے استاد محترم ہیں. میں علی عمران شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بھی مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. جو مرحوم ابراہیم صدیقی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان سے بھی میں نے سیکھا ہے، اور تمام سینئر سے سیکھا ہے. رات کے 1:30 بجے مجھے بتایا گیا کہ جی ہمارے شجاباد کے بیٹ کے علاقے کے اندر 2 لاشیں ملی ہیں. اطلاع دی استاد سلیم اختر قریشی صاحب کو. انہوں نے کہا بیٹا خبر وہی بنتی ہے جو موقع پہ جا کے بنائی جائے، حالانکہ وہ سارا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا. ہم نے رات کو 1:30 بجے بیٹ کے علاقے میں سفر کیا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ تمام شہر کے ان مسائل کو آج بھی روشن کرتے ہیں اور آگے بھی روشن کرتے آئیں گے. تو تمام دوستوں کے آنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی. بہت مہربانی. السلام علیکم. الرحمن الرحیم. میں آپ دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شجاباد جو پریس کلب کے عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، یہ ایک جو جمہوری عمل مکمل ہوا ہے، یہ واقعی بڑا خوش آئند ہے. اور یہ اس سے جو فائدہ ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اسے ہٹا دیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جمہوریت پھلتی پھولتی ہے اور نئے جو دوست ہیں ان کو موقع ملتا ہے. میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ڈویژنل لیول پر جو صحافی ہمارے کام کر رہے ہیں اور تحصیل لیول پر جو صحافی کام کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو ورکنگ گیپ ہے اس کو کم کیا جائے.
اور جو ہمارے تحصیل لیول پہ یا ضلع لیول پر جو صحافی ہمارے کام کرتے ہیں، تنظیمیں ہیں، پریس کلبز ہیں، ان کا ڈویژنل اور ریجنل لیول پر ایک دوسرے سے رابطہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جب تک یہ تسبیح کی طرح ایک جگہ پروئے ہوئے ہوں گے تو مضبوط ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا یہی ہے کہ لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کے صحافی تو اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں، جو ہمارے دیگر اضلاع کے لوگ ہیں ان کو شاید اس طرح سے عزت نہیں دی جاتی، اس طرح سے صحافی نہیں سمجھا جاتا۔ میں ملتان پریس کلب کی جانب سے بھی آپ لوگوں کو، آپ دوستوں کو یہ اس تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہوں گے اس کی باقاعدہ ہم مضبوط آواز بنیں گے، ملتان کے لیول پر بھی اور ساؤتھ پنجاب کے لیول پر بھی۔ اور ملتان ہمارے جتنے اضلاع ہیں، تحصیلیں ہیں، خاص طور پہ شجاع آباد، جلال پور اور دیگر جو ہمارے اضلاع ہیں جنوبی پنجاب کے، ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں کہ یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے صحافیوں کے درمیان، ان کو مضبوط کیا جائے، اور جو صحافی کو صحافی نہیں سمجھتے، مطلب جو علاقائی نامہ نگار ہوتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ اپنی جان پر کھیل کر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کی خبروں کی وجہ سے ہی اخبارات یا جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے بلیٹن بن پاتے ہیں، نہیں تو اسلام آباد یا کراچی میں بیٹھے ہوئے لوگ کس طرح اس خبر کو عوام تک دکھا پائیں۔ تو میں آپ لوگوں کا، تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور عزت بخشی ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ جزاک اللہ۔